عیسیٰ علیہ السلام مہدی علیہ السلام سے بیعت ہوں گے، پھر اسم ذات ان کو دیے جائے گا، پھر اسم ذات کے ذریعے ان کو اللہ کا دیدار ہوگا۔ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور جس کے لیے ان نبیوں نے اتنی پریشانی اٹھائی، وہ چیز جو تم کو ملی اور تم اس سے محروم، کتنی بدنصیبی ہے۔ اس وقت ہر آدمی اپنے آپ کو امتی تصور کر رہا ہے۔ بہت سے لوگ ہیں حضور پاک کے زمانے میں کوئی منافق ہو گیا، کوئی خوارج ہو گیا، وہ منافق آج بھی موجود ہیں، اپنے آپ کو وہ بھی امتی کہتے ہیں، لیکن منافق ہیں۔ وہ سرحد کی طرف دیکھنے میں آتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نمازیں بھی پڑھیں گے، تسبیحیں بھی، تہجد بھی، ہر سارا کام اسلامی شریعت کا کریں گے، لیکن سود کا کاروبار نہیں چھوڑیں گے۔ وہ منافق ہو گئے، خوارج ہو گئے۔ اور جو منافق ہیں وہ بھی ہم نے دیکھے ہیں، وہ کہتے ہیں ہماری طرح تو بشر ہی ہیں نا، ان کی بچے ہوتے ہیں، ان میں ہم میں کیا فرق ہے، بس بڑے پائی کی طرح ہیں۔ اللہ اور ہمارے درمیان یہ ایک ڈاکیا ہے۔ وہ منافق ہیں، وہ بھی لوگ دیکھنے میں آتے ہیں، نہ منافق کی بات قبول ہوتی ہے نہ خوارج کی بات قبول ہوتی ہے۔ لیکن جو باقی رہ گئے ان میں بھی حضور پاک نے فرمایا کہ یہ جھوٹا بھی میرا امتی نہیں ہے۔ وہ تو نکل گئے نا، جھوٹے کو کہا یہ بھی میرا امتی نہیں ہے، اب کیا خبر، تم تو جھوٹ سے بڑے بڑے کام کر جاتے ہو، تو ہو سکتا ہے تمہیں حضور پاک نے خارج کر دیا ہو۔ جس طرح ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، اس طرح تمہارے پاس بھی کوئی ثبوت نہیں ہے نا۔ یقین کرو جو تمہارا ورثہ تھا اس میں ذات کا، اس دنیا میں آ چکا ہے۔ آؤ اپنا اپنا سے حصہ لے جاؤ۔ تیرا شاہی میرا شاہی، دین نبی کا سچا دائی، عاشقوں کے دل کا ماہی۔ اور اس کے لیے کوئی شرط نہیں رکھی اللہ تعالیٰ نے، نہ کوئی نذرانہ، نہ کوئی بیعت، نہ کوئی کالا، نہ کوئی چٹا، نہ کوئی گورا، نہ کوئی عیسائی، نہ کوئی کافر، نہ کوئی یہودی، ساری دنیا کے لیے اس نے وہ خزانہ نیچے بھیج دیا کہ جو امتی ہوگا اسی کو ملے گا نا۔ آؤ اپنا خزانہ لے لو۔ اگر تمہارے سینے میں اللہ نے چلا گیا تو امتی ہو گئے نا، ثبوت ہو گیا۔ اگر کوشش کے باوجود، خزانہ آنے کے باوجود تم کو ملتا ہی نہیں ہے تو یا منافق تو یہ خارج ہو۔ اب اس خزانے کو حاصل کرنے کا طریقہ بھی ہے۔ کوئی بھی چیز ہے تمہیں حاصل کرنی ہے، اس کے لیے کہیں تو جانا پڑے گا نا۔ اس خزانے کو حاصل کرنے کا طریقہ ہے، اور یقین کرو وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، ان لوگوں میں بھی کچھ ایسے ہیں جن کو اللہ چاہتا ہے، کافروں سکھوں میں بھی ایسے ہیں جن کو اللہ چاہتا ہے، وہ سب کے لیے ہے۔ کیونکہ یہ جو دین ہے، یہ دین تو جیسا انسان تھا ویسے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے دین بنا لیا۔ تورات میں کچھ اور دین ہے، زبور میں کچھ اور ہے، انجیل میں کچھ اور ہے، قرآن میں کچھ اور ہے، پھر اس کا اپنا دین کیا؟ تو پھر اس کا اپنا دین کچھ اور ہوگا نا۔ وہ نور ہے، جو نوری ہو جاتا ہے وہ اس کا ہو جاتا ہے۔ جس طرح پہاڑ ہیں، میگنیٹ کے پہاڑ ہیں مغرب کی طرف، یہاں ہے قطب نما، وہ جس شہر میں بھی لے جاؤ اس کا رخ ادھر ہی ہوگا، مغرب کی طرف ہوگا، اس سے نسبت ہے نا۔ اگر تمہارے دل میں نور آ گیا تو پھر تم جس فرقے میں ہو، جس مذہب میں ہو، تمہارا رخ اللہ کی طرف ہی ہوگا نا۔ تو پھر جدھر اللہ تم وہ خود ہی تمہیں موڑ لے گا نا۔ اب اس کا طریقہ کیا ہے؟ روزانہ 66 مرتبہ سفید کاغذ پر کالی پنسل سے اللہ لکھو۔ آپ تھوڑے دن لکھیں گے، آپ جو کاغذ پہ لکھتے تھے وہ آپ کی آنکھوں میں تیرنا شروع ہو جائے گا۔ لوگ کہتے ہیں یہ مسمرزم ہے، صحیح کہتے ہیں، یہ مسمرزم نہیں ہے، مسمرزم اسی سے نکلا ہے۔ مسمرزم والے کیا کرتے ہیں، شمع کو یا سورج کی روشنی کو آنکھوں میں لے آتے ہیں، اس کی طاقت سے شیشے کے گلاس پہ نظر ڈالتے ہیں، وہ کریک ہو جاتا ہے۔ لیکن انسان کے اوپر 1,80,000 جالیں ہیں دل کے اوپر، وہ شمع یا سورج کی روشنی ان جالوں کو توڑ نہیں سکتی۔
جب وہ اللہ کا لفظ آنکھوں میں آتا ہے، آنکھوں سے پھر توجہ سے دل کے اوپر اتاریں، اس اللہ کے لفظ میں اتنی طاقت ہے کہ وہ 1,80,000 جالوں کو توڑتا توڑتا دل کے اوپر جا کے بیٹھ جائے گا۔ جب دل کے اوپر بیٹھ جائے گا تو دل کی دھڑکن تیز ہو جائے گی، ٹک ٹک ٹک، وہ اس کی تسبیح، اس ٹک ٹک کے ساتھ اللہ ملائیں، ایک کے ساتھ اللہ، ایک کے ساتھ رات کو سونے لگے، انگلی کو قلم خیال کریں، دل پہ اللہ لکھتے لکھتے سو جائیں، اسی میں نیند آ جائے۔ یقین کرو بہت سے لوگ ہیں اس زمانے میں بھی ہیں، یہاں بھی موجود ہیں گے، جن کے دلوں پہ اللہ لکھا نظر آتا ہے، ان کو خود نظر آتا ہے، ان کے دلوں پہ اللہ لکھا ہوا ہے۔ جب اللہ لکھا جائے تو پھر یقین کرو تو بے خوف ہو جانا، بڑی شان و شوقوں سے قبر میں چلے جانا۔ فرشتے آئیں گے، سب سے پہلے پوچھیں گے بتا تیرا رب کون ہے، پوچھیں گے تیرا رب کون ہے، خاموش ہو جانا، ستانا ان کو۔ پھر پوچھیں گے تیرا رب کون ہے، بتاتا کون ہے، پھر خاموش۔ اور تیسری دفعہ پھر پوچھیں گے گنگا تو نہیں ہے، بتا تیرے رب کون ہے، کفن کو پیچھے ہٹانا، اللہ لکھا ہوا ہے۔ اور ضرورت نہیں پڑے گی کہ دوسرے سوال تم سے پوچھیں، کہیں گے السلام علیکم ہم جا رہے ہیں، تو جانو تیرا رب جانے۔ تیرا شاہی میرا شاہی، دین نبی کا سچا دائی، عاشقوں کے دل کا ماہی۔ اب اس اللہ کو ہر فرقہ مانتا ہے، ہر مذہب مانتا ہے، ہاں کوئی عیسائی ہے یا سکھ ہے یا ہندو ہے، وہ سارے اس کو مانتے ہیں، اللہ کو تو مانتے ہیں نا۔ ہم نے اس میں اگر کوئی غیر مذہب بھی ہے تو اس کے لیے بھی ہم نے ابھی نماز کی بات تو نہیں کری ہے، اللہ کی بات کری، تو دل میں اللہ کو لانا۔ کوئی بھی فرقے والا ہے، جو بندی ہے، مرزی ہے، شیعہ ہے، کافر ہے، کوئی بھی ہے، یہ اس کے لیے ہے۔ رات کو سونے لگے، انگلی کو قلم خیال کر کے تصور سے اللہ لکھتے لکھتے سو جائیں، اسی میں نیند آ جائے۔ صبح اٹھیں، وضو ہے یا نہیں، پرواہ نہیں، دل کا وضو پانی سے نہیں ہوتا۔ جب یہ اللہ کا نور اس دل میں جائے گا، وہ اس دل کو دھوئے گا، اس کو بولتے ہیں وضو کر لے شوق شرابہ۔ جس دن ذکر خفی کرتے ہیں، ذکر خفی عبادت ہے، منزل نہیں ہے۔ جس دن تمہاری دل کی دھڑکنوں نے اللہ اللہ کرنا شروع کر دیا، وہ تمہارا طریقت میں پہلا